بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رحمة الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ اکبر و تعالیٰ کی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا کے بعد درود اسلام کا نذرانہ حضرت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے واعظ القدر بزرگ اور دوستوں نوجوان ساتھیوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے ضمن و ضائع میں چند ایک باتیں اس آیت مقدسہ سے حاصل ہونے والے چند ایک فوائد آپ کی گوش گزار کرنے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات زبان پر حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے اس آیت مقدسہ میں انسان کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے انسان کے لیے جو کچھ تخلیق کیا اس کا ذکر فرمایا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا، اے انسان، اس زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا گیا، اور پھر یہ زمین بغیر آسمان کے آباد نہیں رہ سکتی تھی، لہٰذا اس زمین کو آباد رکھنے کے لیے آسمان کو پیدا کیا گیا۔ پھر ایک آسمان سے یہ زمین صحیح طرح سے آباد نہ ہو سکتی تھی، اس لیے تیرے خالق و مالک نے، تیرے پروردگار نے 7 آسمان صرف اس زمین کو آباد رکھنے کے لیے، تیری آبادی کے لیے، تیری خوشحالی کے لیے 7 آسمان پیدا کر دیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے، جو کچھ بھی تخلیق کیا ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ رواج القدر اس آیت مقدسہ سے ایسے تو بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن چند ایک فائدے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ زمین و آسمان وما فیہا، یعنی جو کچھ بھی اس میں ہے، اس آیت مقدسہ سے پتہ چلا کہ سب کچھ جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی تخلیق جو ہے وہ حضرت انسان کے لیے ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے خالق نے اس بندے کی آبادی کے لیے، بندے کی خوشحالی کے لیے، یہ خالق اور خالق کا اپنے بندے کے ساتھ محبت کا تقاضا دیکھیے، محبت کا یہ طریقہ دیکھیے کہ ایک بندے کی خوشحالی کے لیے اس بندے کو کیا کیا چیز کب کب چاہیے، کس کس کی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہر چیز خالق نے تیرے لیے پیدا کی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ زمین و آسمان پہلے پیدا کیے گئے، حضرت انسان کی تخلیق بعد میں۔ اس کی ایک حدیث مبارکہ ایمان کی تازگی کے لیے آپ کی گوش گزار کروں۔ میرے خالق نے اپنے محبوب سے فرمایا، اے محبوب، اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ اے محبوب، اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا، تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوبہ، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ جس سے پتہ چلا کہ پہلے زمین و آسمان بنے، اس کے بعد حضرت انسان بنا، کیونکہ قاعدہ قانون بھی یہی ہے کہ انتظامات پہلے ہوتے ہیں، مہمان بعد میں آتا ہے۔ انتظام پہلے ہوتا ہے،
اس کے کھانے پینے کا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام، ہر طرح کا انتظام مکمل جب انتظام ہوتا ہے تب مہمان کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں رک کر میں یہ بھی عرض کروں کہ پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء آ گئے۔ جب سب آ گئے، میزبان جب سب آ گئے تو پھر مہمان کی باری آئی۔ اصل مقصود مہمان تھا، مہمان کی عظمت کو ثابت کرنا تھا، اس وجہ سے پہلے میزبان کو بلایا گیا، پہلے زمین و آسمان بنائے گئے، ساری چیز ہر تخلیق جو ہے وہ پہلے کی گئی، انتظامات پہلے کیے گئے، اس کے بعد شانوں والا نبی مہمان بن کے آیا۔ میرے واجب القدر بزرگ اور دوستو، اس سے ہمیں پتہ چلا، اگرچہ یہ حدیث مبارکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے راوی ضعیف ہیں، یہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے راوی ضعیف ہیں۔ یاد رکھیے کہ حدیث ضعیف نہیں ہوتی، حدیث کبھی بھی ضعیف نہیں ہوتی۔ ضعیف کہتے ہیں بڑھی کو، یعنی لاچار، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ لفظ حدیث کے لیے نہیں بولنا چاہیے۔ جو میرے محبوب کی مقدس زبان سے نکل گیا وہ ضعیف کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ضعیف نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ضعیف ہو سکتا ہے۔ ضعیف حدیث نہیں ہوتی، بلکہ حدیث کو روایت کرنے والے راوی جو ہیں ان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ تو میرے واجب القدر جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کے راوی ضعیف ہیں، میں نے قرآن کی نص سے ثابت کر دیا۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، اصل مقصود میرے محبوب کی ذات تھی۔ یہ زمین و آسمان اور انبیاء علیہ السلام اس وجہ سے بھیجے گئے تاکہ مکمل انتظام ہو جائے۔ جب انتظام مکمل ہو جائے تو پھر محبوب تشریف لائے۔ تو میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ سے ہمیں دوسرا فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے، ایک بات ذہن میں آ گئی، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے پیدا کیا گیا۔ ایک ہندو اور مسلمان کی آپس میں دوستی ہو گئی، دوستی ہوئی، ہندو نے مسلمان کی دعوت کی، پہلے انگور پیش کیے، اس نے مزے سے بسم اللہ پڑھ کے انگور کھائے، اس کے بعد شراب پیش کی۔ اس ہندو نے، اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اس نے کہا یہ تو حرام ہے، میرے لیے یہ حرام ہے، اس کو پیچھے لے جا، میں نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا انگور بھی تو اسی میں سے نکلے، یہ انگور میں سے نکلی ہے یہ شراب، در حقیقت اس کی حقیقت انگور ہی ہے، اس کا اصل وجود انگور تھا، انگور تو نے مزے سے کھا لیا، انگور تیرے لیے حلال ہو گیا، انگور سے نکلی ہوئی شراب تیرے لیے حرام کیسے ہو گئی؟ تیرا قرآن کہتا ہے، تیرا رب اعلان کرتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ تیرے لیے ہے، تو پھر شراب حرام کیسے ہو گئی؟ اس نے بڑی تسلی سے، یہ نہیں کہ اس کا گریبان پکڑ لیا یا تھپڑ مارنا شروع کر دیا، بڑی تسلی سے اس نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں شادی تو ہوئی ہے۔ اس نے کہا پھر تیری اولاد بھی ہوگی؟ اس نے کہا ہاں، اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے مجھے ایک بیٹی دی ہے۔ اس نے کہا اچھا تو بیوی کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے کیا تو اپنی بیٹی سے نکاح کر سکتا ہے؟ اس نے کہا یار کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ میری بیٹی ہے، اس سے میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا وہ بھی تو تیری بیوی میں سے نکلی ہے، بیٹی اس کی اصل ماں ہے نا، وہ نکلی تو ماں سے ہے، جیسے بیٹی ماں کی اصل ہونے کے باوجود، ماں کے جسم کا حصہ ہونے کے باوجود تو بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، یوں ہی شراب اگرچہ انگور سے نکلی ہے لیکن شراب ہے حرام، جیسے تیری بیٹی تیرے اوپر حرام ہے، یوں ہی انگور سے نکلی ہوئی شراب بھی مجھ پر حرام ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اتنی اعلیٰ دلی، بڑی تسلی سے اتنی اعلیٰ دلی کہ دل کی کایا ہی بدل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ تو میرے واجب القدر اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی تیرے فائدے کے لیے ہے، تخلیق تو سب کچھ تیرے لیے کیا گیا، لیکن یاد رکھیے یہ حلال اور حرام کی جو حلت اور حرمت ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ تخلیق تیرے لیے کی گئی نا۔ جیسے میں نے کل مثال عرض کی تھی
کہ قابل حکیم جو ہے وہ ہر طریقے سے ہر دوا کو جانتا ہے کہ کس مریض کو کتنی دوا کب چاہیے. اسی وجہ سے جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس چیز کو تیرے لیے حلال کیا گیا، اور جو چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے تیرا خالق بہتر جانتا ہے، اس وجہ سے تیرے اوپر حرام کی گئی. اگرچہ بنائی تیرے لیے ہے لیکن یہ حلت اور حرمت اسی وجہ سے ہے کہ جو چیز تجھے نقصان دے. میرے واجب القدر یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں کہ حلال وہ چیزیں ہیں جسے شریعت نے حلال کیا. حلال وہ چیزیں ہیں جسے شریعت نے حلال کیا، اور حرام وہ چیزیں ہیں جسے شریعت نے حرام کیا. جہاں شریعت مصطفیٰ سکوت پذیر ہو گئی یعنی خاموش ہو گئی، نہ اس کی حلت ملتی ہے، حلال ہونا ملتا ہے، نہ اس کا حرام ہونا ملتا ہے، تو وہ چیز ہر حالت میں حلال ہے. تو میں ان کم عقلوں کو اس چیز کا تھوڑی سی دعوت دینے کی کوشش کروں گا جو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے میلاد مصطفیٰ کو حرام اور بدعت کہتے ہیں. ان کا نظریہ یہ ہے، ذہن میں سوچ یہ ہے، اس وجہ سے یعنی دلیل وہ یہ پکڑتے ہیں کہ جو چیز میرے محبوب کے مقدس زمانے میں نہیں ہے وہ چیز حرام ہے اور بدعت ہے. تو میرے واجب القدر یہ جو ہمارے پکوان پکتے ہیں رنگ برنگے اس زمانے میں نہیں تھے. یہ جو لباس ہم پہن کے بیٹھے ہیں اس زمانے میں نہیں تھا. یہ تو جہاز پہ سواری کر کے جو تو حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آتا ہے یہ اس زمانے میں نہیں تھے. جب یہ حلال ہو گئے تو پھر میلاد مصطفیٰ تو اعلیٰ نعمت ہے، اعلیٰ عبادت ہے. جب یہ حلال ہو گئے، اگرچہ میرے محبوب کے زمانے میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود یہ حلال ہے، تو پھر ماننا پڑے گا میرے محبوب کی نعت پڑھنا حرام نہیں ہو سکتا. کیسے نہ ہو سکتا ہے؟ محبوب کی اس لجپال نبی کی اگر کوئی تعریف کرے، تعریف میں چند الفاظ کہتے، تو پھر یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ صحابہ اکرام کا یہ معمول زندگی، یہ ان کی زندگی کا معمول تھا. میرے محبوب جب بھی پکارتے تو ان کی زبان سے صرف یہی الفاظ نکلتے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قدموں پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں. میرے واجب القدر جیسے یہ عام چیزیں جو آج کے زمانے میں ہمارے لیے حلال ہیں کیونکہ شریعت نے اسے حرام نہیں کیا، اس وجہ سے ہم استعمال کر رہے ہیں. نہ شریعت نے حلال کیا نہ حرام کیا، یہاں شریعت خاموش ہو گئی لہٰذا ہمارے لیے یہ حلال ہے. تو میرے واجب القدر جو کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ پڑھنا بدعت ہے، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجانا بدعت ہے اور یہ حرام ہے، تو میرے واجب القدر کوئی ایک روایت، کوئی ایک ایسی روایت، چلو ضعیف روایت ہی دکھا دیں جس کے راوی ضعیف ہو، جس میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ یہ حرام ہے اور بدعت ہے، ہم یہ کام چھوڑ دیں. آج تک بلکہ میں دعوے کے ساتھ اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ قیامت تک کوئی ایسی دلیل لا ہی نہیں سکتے بلا وجہ اندھیرے میں تیر چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے واجب القدر تیسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے ہمیں یہ بھی حاصل ہوتا ہے، میرے خالق نے فرمایا 7 آسمان پیدا کیے. کس وجہ سے؟ زمین کو آباد رکھنے کے لیے. آسمان کہاں ہے، زمین کہاں ہے، کتنا فاصلہ ہے. آسمان اتنی اونچائی پہ رہ کر، اتنی دور رہ کر اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اس کی زندگی کے لیے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس زمین کو زندہ رکھنے کے لیے آسمان کو پیدا کیا گیا. یوں ہی تیرے مردہ دل کو زندہ رکھنے کے لیے لجپال نبی کو بھیجا گیا. جیسے یہ مردہ زمین بغیر آسمان کے یہ زندہ نہیں رہ سکتے، اس میں پھل پھول نہیں اگ سکتے، یوں ہی تیرے مردہ دل پر اگر نظر رحمت نہ ہو، نگاہ نبوت نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تیرے یہ مردہ دل پر کبھی بھی کوئی عبادت اثر نہیں کر سکتی، کبھی کوئی عبادت کا پھول نہیں اگ سکتا. تو ماننا پڑے گا
جیسے مردہ زمین زندہ ہے بغیر آسمان کے تعلق کے ساتھ، یوں ہی یہ دل کی جو زندگی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ زندہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، ایک تفسیر حضرات صوفیہ نے بھی فرمائی ہے، بڑی پیاری تفسیر ہے۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، تیرے رب نے یہ جسمانی اور روحانی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ تیرے لیے تخلیق فرمائی۔ جب تیرے رب کو تیری اتنی پرواہ ہے کہ تیرے علاوہ اور کوئی مقصود ہی نہیں تھا، تیرے علاوہ اور تیرے رب کو کوئی مقصود ہی نہیں تھا، تجھے آباد رکھنے کے لیے تیرے رب نے ساری کائنات بنا ڈالی، تو پھر یہ ضروری ہے نا تیرے لیے بھی کہ تو بھی ایسا عمل کر جو خالصتاً رب کے لیے ہو، جو خالصتاً رب کے لیے ہو۔ یہاں سورۃ تفسیر روح البیان والوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا، بڑا ایمان افروز، سورۃ الرعد کے زیر تحت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک بزرگ کو پوچھا، سوال کیا، اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے سارا کارواں بنا دیا، سارا جہاں زمین و آسمان یہ سب کچھ تیرے لیے بنایا، تو بھی بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عبادات سامنے رکھ دی، مولا میں نے یہ تمام تر عبادتیں ہیں یہ تیری رضا کے لیے کی ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ میرے رب نے فرمایا عبادت تو نے اس لیے کی کہ تو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، میرے لیے کیا کیا؟ عرض کی مولا عبادت تو میں نے اس غرض سے کی تھی، اگر اس میں میرا لالچ یہ بھی ہے کہ دوزخ سے بچ جاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں، یہ بھی لالچ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مولا وہ کون سا عمل ہے جو خالصاً تیری رضا کے لیے ہو، جو تیری ذات کے لیے ہو؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے بندوں سے پیار کرنا، میرے دشمنوں سے عداوت رکھنا، میرے بندوں سے پیار کرنا اور میرے دشمنوں سے عداوت دشمنی رکھنا، تیری دشمنی فقط میرے لیے ہو، تیری کسی سے دوستی ہے تو وہ بھی فقط میرے لیے ہو۔ جس سے پتہ چلا یہ حج کرنا عبادت ہے، لیکن اس عبادت سے محبت رکھنا در حقیقت رب ذوالجلال کی رضا ہے۔ تو اسی لیے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جنت کی طلب کے لیے یہ ریاکاری میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے کہ جنت کی لالچ کے لیے تو عبادت کرتا ہے، جنت تو تجھے ملنی ہے، جنت بنائی تیرے لیے ہے، جنت کی لالچ کے لیے کبھی عبادت نہ کر، اور دوزخ سے بچنے کے لیے کبھی عبادت نہ کر۔ اگر عبادت کرنی ہے، عبادت کی اصل تجھے روشنی چاہیے، تجھے اصل حقیقت چاہیے، مٹھاس چاہیے، تو پھر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کر۔ جنت تو تیرے لیے ہے، مزہ تب ہے کہ تو اس عبادت سے محبت رکھ۔ جو انسان بوجھ سمجھ کے عبادت کرتا ہے، عبادت کو بوجھ سمجھ کے کرتا ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ ناقابل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، خالق کائنات حق شناسی کی توفیق عطا فرمائے، رب ذوالجلال قرآن پاک کو سمجھنے کی، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔